بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علی اشرف المرسلین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ میں ہوں آپ کا میزبان چودھری مدثر منیر۔ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل بافروش آفیشل۔ حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کا فرمانے علی شان ہے، کفر کی حکومت تو قائم رہ سکتی ہے مگر ظلم ناانصافی کی حکومت قائم نہیں رہ سکتی۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ ان کی ایک سٹیٹمنٹ آئی ہے اور یہ رات کو ٹی وی پہ بڑی بڑی ٹیکرز چلے، بڑی بڑی بریکنگ نیوز چلے کہ انہیں ایک مسودے کی کاپی مل گئی ہے۔ اگر ان کو مسودے کی کاپی مل گئی، اتنی خوشی کا اظہار کر رہے ہیں، تو یہ مسودہ یہ کہاں پہ تیار ہوا ہے؟ یہ ترامیم کون کر رہا ہے؟ یہ مسودہ کہاں سے آیا ہے اور کون تیار کر رہا ہے؟ پھر یہ جمہوریت کیسی ہے؟ اس کے روح رواں تو وزیر قانون کو ہونا چاہیے، یہ ان کا استحقاق ہے، ان سے مشاورت کے بغیر تو مسودہ تیار ہی نہیں ہو سکتا۔ تو یہ مسودہ انہیں اب ملا ہے آج رات کو، اور مولانا حیدری صاحب نے جو بیان دیا وہ بہت اہمیت کا حامل ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت، انہیں پتہ ہے کہ حکومت کے ساتھ جانے کا مطلب اپنی سیاست کو ختم کرنا ہے، کیونکہ حکومت ہر جگہ پر ناکام ہوئی ہے۔ اور حیدری صاحب نے کہا کہ مسودہ پڑھنے کے لیے کم از کم 1 ماہ کا ٹائم چاہیے۔ پاکستان میں یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کیا چل رہا ہے، اس کا پتہ نہیں چل رہا۔ اور خواجہ آصف صاحب نے جو بیان دیا ہے وہ پہلے تو بڑی بڑکے مار رہے تھے اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں جو مطلوبہ تعداد ہے وہ ہماری پوری ہے، ہمارے گیم نمبرز پورے ہیں، ہر صورت میں ابھی کے ابھی یہ ترمیم ہو جائے گی، ابھی اجلاس شروع ہو رہا ہے، اور بلاول بھٹو نے تو وکٹری کا نشان بھی بنا دیا تھا اور سارے خوش تھے اور بالکل وہ کہہ رہے تھے ابھی یہ ترمیم ہو رہی ہے۔ لیکن انہوں نے کہا کہ خواجہ آصف نے جو لیٹسٹ بیان دیا، انہوں نے کہا کہ مولانا نے ہمیں سپورٹ نہیں کیا، لگتا ہے قانون سازی کل بھی نہیں ہوگی۔ مطلب آج انہوں نے 12 بجے دوبارہ اجلاس بلایا ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ آج کی بات کر رہے ہیں کہ آج بھی ہو سکتا ہے قانون سازی نہ ہو۔ اور پاکستان بار کونسل کے جو اراکین ہیں ان کے بیانات بھی سامنے آ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مجوزہ ترامیم جیسا کہ وسیع پیمانے پر رپورٹ کیا جا رہا ہے نہ صرف آئین کے بنیادی ڈھانچے کی خلاف ورزی ہے بلکہ ان کا مقصد عدلیہ کی آزادی کو سلب کرنا ہے۔ یہ ترامیم قانون کی حکمرانی کے خلاف ہے اور پھر بغیر کسی بحث کے آئین کو مکمل طور پر ختم کرنے کی بنیاد پر حاصل کی جا رہی ہیں۔ یہ پوری مشق ربڑ سٹمپ کی مشق معلوم ہوتی ہے تاکہ غلط مقاصد کے لیے ایک متبادل عدالتی نظام بنایا جا سکے، اس کے پیرالل ایک نظام بنایا جا سکے۔ اعلیٰ عدالتوں کے ججوں اور وکلاء سمیت قانونی برادری کو اس موقع پر ان کے ذاتی خیالات سے بالا تر ہو کر آئین کے تقدس اور آئینی عدالت کی آزادی کے تحفظ کے لیے متحد ہونا چاہیے اور ایسے غیر قانونی اقدامات کے خلاف جدوجہد کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ اور منیر ملک بہت سینئر سیاستدان ہے اور وکلاء کی تحریر میں ان کا بہت بڑا رول رہا ہے، انہیں کی بھی ایک سٹیٹمنٹ آئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہے میرے چیف جسٹس ہیں اور 25 اکتوبر تک ہے، 26 اکتوبر کو میرے چیف جسٹس جو سینئر ترین موسٹ سینئر جج ہیں منصور علی شاہ صاحب وہ میرے جج ہوں گے۔ یہ بڑی زبردست ہے۔ اور پی ٹی آئی نے ایک بہت بڑا فیصلہ کیا ہے، انہیں سپریم کورٹ جانے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ پی ٹی آئی کا آئینی ترمیم بل کا معاملہ سپریم کورٹ کے سامنے اٹھانے کا فیصلہ۔ سینٹ میں خیبر پختونخوا کی نمائندگی نہیں، ایوان نامکمل ہونے کی وجہ سے آئینی ترمیم نہیں کی جا سکتی، نامکمل ہونے کی وجہ سے آئینی ترمیم نہیں کی جا سکتی۔ نامکمل ایوان سے قانون سازی پر سپریم کورٹ تشریح کرے۔ درخواست میں موقف جو پٹیشن دائر کی گئی ہے خیبر پختونخوا کے سینیٹرز اور سینٹ کے ٹکٹ ہولڈرز کی جانب سے دائر کی جائے گی۔ آئینی ترمیم کے خلاف پٹیشن آج سپریم کورٹ میں دائر کی جائے گی۔ یہ پی ٹی آئی نے بڑا اچھا ایک سٹینڈ لیا اور اس کی امید بھی کی جا رہی تھی۔ ابھی ترامیم تو نہیں ہونی، حکومت کا یہی پلان تھا کہ چھٹی کے روز یہ ترامیم جلد از جلد رات کے اندھیرے میں کی جائیں، لیکن
مولانا نے ان کی ساری جو امیدیں ان پہ پانی پھیر دی ہے. اور یہ جو آئینی ترامیم کا مسودہ جو منظر عام پایا اس میں سے کچھ میں آپ کو بتا رہا ہوں. مجوزہ بل کے مطابق وفاقی آئینی عدالت کے چیف جسٹس کی تقرری قومی اسمبلی کی کمیٹی 3 سینیٹر ججز میں سے کرے گی. یعنی کہ جو مجوزہ بل کے مطابق جو آئینی وفاقی عدالت چیف جسٹس کی تقرری ہے نا, وہ قومی اسمبلی کے کمیٹی 3 سینئر ججز میں سے کرے. پہلے کہہ رہے تھے کہ 5 ججز کے نام ہیں, لیکن ابھی جو مسودے میں وہ 3 ججز ہیں. وہ جو 3 موسٹ سینئر 3 ججز ہوں گے ان میں سے پارلیمنٹ کمیٹی, اسمبلی کی جو کمیٹی ہے وہ کرے گی. پہلا جو چیف جسٹس ہے صدر پاکستان وزیر اعظم کی سفارش, جبکہ آئینی عدالت کے پہلے ججز کی تقرری صدر پاکستان چیف جسٹس کی سفارش سے کرے گا. مجوزہ آئینی ترمیمی بل میں اہم ترین جو تجاویز دی گئی ہیں آرمی ایکٹ اور دیگر سروسز چیفز کی تقرری دوبارہ تعیناتی اور برطرفی آرمی ایکٹ کے مطابق ہوگی, اور اس ایکٹ میں ترمیم نہیں کی جا سکے گی. یعنی کہ آرمی ایکٹ کو آئین کی حیثیت دینے کی تجویز ہے, اور اس میں ترمیم صرف آئینی ترمیم کے ذریعے سے ہی ممکن ہوگی. اور آئینی ترمیم میں قاضی فائز کو ایکسٹینشن دینے کا منصوبہ بھی سامنے آیا ہے. اس میں کہا گیا کہ سپریم کورٹ سے اوپر ایک اور عدالت بنانے کی ترمیم, اور دوسرا اس میں ہے کہ 68 سال ریٹائرمنٹ کی عمر انہوں نے مقرر کرنے کی تجویز دی ہے. وفاقی آئینی عدالت کے فیصلے سپریم کورٹ کو عمل کرنا لازم, یعنی کہ وفاقی آئینی عدالت ہے اس کا جو فیصلہ اس پہ سپریم کورٹ عمل کرے گی, اسے لازم ہوگا. تمام عدالتوں کے ہاتھ پاؤں باندھ کر فارم 47 والوں کے آگے پھینکا جا رہا ہے. اور صدیق جان صاحب ایک بڑے سینئر, انہوں نے ایک بڑا انٹرسٹنگ پوائنٹ اٹھایا. انہوں نے کہا کہ قومی اسمبلی کا آج کا جو اجلاس ہے اس میں تقریباً 1 جو منٹ ہے اجلاس کا, وہ قوم کو 6 کروڑ 65 لاکھ سے زائد کا پڑتا ہے. اور اس آئینی ترمیم کے پیچھے جو نون لیگ اور پی پی والے ہیں جو پہلے پیسے چلا رہے ہیں وہ اس سے الگ ہیں. اور شوکت بسرا صاحب نے ایک سٹیٹمنٹ دی ہے, انہوں نے بڑا خوفناک انکشاف کیا ہے کہ پی ٹی آئی کے جو گرفتار اراکین ہیں ان کو کہا جا رہا ہے کہ اپنی بیٹی کو لے جاؤ آئینی ترمیم کے لیے ووٹ دو, اپنی بیگم کو لے جاؤ آئینی ترمیم کے لیے ووٹ دو. یہ آج کا پاکستان ہے ناظرین. یہ حکومت کر کیا رہی ہے؟ ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا پاکستان کی ہسٹری میں, پاکستان کی تاریخ میں ایسا نہیں ہوا. اور اس سے پہلے نواز شریف صاحب کا بڑا شور تھا کہ وہ آ گیا جس نے ہر سارے نظام کو لتاڑ دینا ہے, جس کے آگے سارے کے سارے لیٹ جائیں گے. نواز شریف کی بڑی بازگشت تھی, وہ لاہور سے اسلام آباد آئے کہ ان کے آنے سے مولانا فضل الرحمان ایک چٹکی میں مان جائیں گے. لیکن انہیں صبح کی اس وقت ہوئی جب مولانا نے ان سے ملنے سے انکار کر دیا. جب انہیں پیغام پہنچایا کہ نواز شریف صاحب ان سے ملنا چاہتے ہیں, انہوں نے کہا جی میں خود اسمبلی آ رہا ہوں, انہوں نے انکار کر دیا. اور ابھی خواجہ اسد صاحب کہہ رہے ہیں کہ آج کے جو اجلاس ہے اس میں بھی ترمیم ممکن نہیں, قانون سازی نہیں ہو سکتی. اور حکومت دعوے کر رہی ہے کہ آج ہر صورت یہ ترمیم ہوگی اس میں اجلاس میں. لیکن اگر ترمیم ہوتی تو جو نواز شریف صاحب دوبارہ واپس آ گئے اسلام آباد سے لاہور آئے ہیں, وہ کیوں آئے ہیں, کس وجہ سے آئے ہیں؟ انہیں بھی چاہیے تھا کہ وہ اسلام آباد رکتے, ورنہ وہ مری چل جاتے جیسا وہ پہلے جاتے ہیں. ناظرین یہ کیا ہو رہا ہے؟ مزہ تب تھا جب یہ عوام کے لیے ترامیم ہوتی, عوام کی فلاح و بہبود کے لیے ہوتی. پاکستان میں سرمایہ کاری نہیں ہو رہی, پاکستان میں غربت و افلاس ہے, پاکستان کے عوام خودکشیوں پہ مجبور ہیں, اپنے آپ کو جلانے کے لیے مجبور ہیں, لوگ اپنے آپ کو آگ لگا رہے ہیں, خودکشیاں کر رہے ہیں. لیکن اس حکومت کا جو انٹرسٹ ہے وہ کسی اور جانب ہے, وہ صرف کسی کو خوش کر رہے ہیں. جبکہ وزیر قانون کو بھی وہ مسودہ ابھی ملا ہے, یہ مسودہ سامنے نہیں لا رہے. ابھی مولانا فضل الرحمان کو انہوں نے بڑی کوشش کے بعد دیا ہے. اور یہ عوام کیا کرے گی, عوام کا کیا سوچ رہے ہیں؟ یہ جو پیسہ بے تحاشا پیسہ ختم کر رہے ہیں. اجلاس کا 1 منٹ 6 کروڑ 65 لاکھ سے زائد میں پڑتا ہے. ناظرین 2 دن سے
ساری کی ساری عوام دیکھ رہی ہے پارلیمنٹ کی طرف, اسمبلی کی طرف, فلور آف اس کی طرف دیکھ رہی ہے کہ یہ کیا کر رہے ہیں, کیا ترامیم ہو رہی ہیں, عوام کو کیا فائدہ ہوگا. لیکن یہ کچھ بھی نہیں, بلی تھیلے سے باہر آ رہی ہے. اور انہیں بھی, حکومت بھی, یہ حکومت کے ہوتے, یہ حکومت کیوں ایسے لوگوں کو اغوا کر رہی ہے, کیوں لوگوں کو ٹارچر کر رہی ہے, کیوں ذہنی اذیت میں مبتلا کر رہی ہے, یہ حکومت چاہتی کیا ہے. یہ ہر گزرتے وقت کے ساتھ حکومت بے عزت ہو رہی ہے, حکومت بدنام ہو رہی ہے. یہ حکومت کا پہلے ہی عوام میں ان کا مینڈیٹ نہیں ہے, حکومت کی پہچان نہیں ہے, ان کی جو رہی گئی جو باقی بچی ہوئی عزت ہے وہ بھی ختم ہو رہی ہے. خدا را عوام کا سوچے, پاکستان کا سوچے. ناظرین, اگلے ویلاگ تک مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد, پاک آرمی پائندہ باد.